اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. عزیز طلباء، آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسم اور معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. یعنی آج کا ہمارا موضوع ہے اسم اور معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. جہاں تک اسم کا تعلق ہے، اسم یعنی نامی لفظ جسے انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں سارے جانداروں بے جان چیزوں کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں. نام چاہے شخصوں کے ہوں، چاہے جگہوں کے ہوں یا پھر چیزوں کے. حیوانوں، پرندوں، کیڑے مکڑوں کے بھی اپنے اپنے نام ہوتے ہیں. پیارے بچوں، ان سب نامی لفظوں کو اسم کہتے ہیں. گو کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے. مثلا احمد، سلیمہ، لڑکی، میدان، قلم، گاڑی، شالیمار باغ، تاج محل، مکھی وغیرہ. عزیز طلباء، ان مثالوں میں احمد، سلیمہ، لڑکی شخصوں کے نام ہیں، جبکہ میدان، شالیمار باغ، تاج محل جگہوں کے نام ہیں، اور قلم، گاڑی چیزوں کے نام ہیں، اور مکھی کسی کیڑے کا نام ہے. عزیز طلباء، گو کہ اسم کسی شخص، جگہ، چیز یا کسی جانور کے نام کو کہتے ہیں. پیارے بچوں، اب آپ جان چکے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں. اب اس کی قسمیں. پیارے بچوں، معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں. پیارے بچوں، ہم جان چکے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے احمد، سلیمہ، تاج محل، عمارت وغیرہ. پیارے بچوں، ان مثالوں میں احمد ایک خاص آدمی کا نام ہے، جبکہ آدمی بہت سے ہوں گے لیکن احمد ایک خاص آدمی کا نام ہے. اسی طرح سلیمہ ایک خاص لڑکی کا نام ہے، جبکہ لڑکیاں بہت سی ہوں گی. تاج محل ایک خاص عمارت کا نام ہے، جبکہ عمارتیں بہت سی ہوں گی. پیارے بچوں، اوپر کے مثالوں میں سبھی اسم ہیں، لیکن ان میں احمد، سلیمہ، تاج محل خاص شخص یا خاص جگہ کو ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح آدمی، لڑکی، عمارت وغیرہ عام شخص یا جگہ کو ظاہر کرتے ہیں. بس جو اسم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے اسے اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں، اور جو اسم کسی عام شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے اسے اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں. گو کہ معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہو گیا اسم معرفہ یا اسم خاص، دوسرا ہو گیا اسم نکرہ یا اسم عام. پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے.